بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجیے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر دیجیے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ زریان پریشان سا ادھر ادھر ٹہل رہا تھا، تب تک عالم صاحب بھی وہاں آ گئے تھے، لیکن زریان سے بات کرنا ضروری نہیں سمجھا تھا انہوں نے۔ ڈاکٹر باہر آئی تو ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ عالم صاحب ان کی طرف بڑھے، زریان پیچھے ہی رک گیا تھا۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں مرزا صاحب، مٹھائی منگوا لیں، آپ کے گھر ننھا مہمان آنے والا ہے، آپ کی بہو امید سے ہے، ان کو تھوڑی ویکنس ہے، میں نے ڈرپ لگا دی ہے، ان کی ڈائٹ کا خیال رکھیں، وہ بہتر محسوس کریں گی۔ فائزہ بیگم اور عالم صاحب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ زریان ابھی تک بے یقینی کے عالم میں تھا، وہ اپنی جگہ سے ایک قدم نہیں ہلا تھا۔ فائزہ بیگم نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور مسکرا کر اسے گلے سے لگایا۔ مبارک ہو میری جان، اللہ نے تمہیں اس خوشی سے نوازا ہے۔ مبارکباد دی اسے۔ وہ ہوش میں آیا اور ان کو زور سے گلے سے لگایا۔ ماما میں بہت خوش ہوں۔ اس نے فائزہ بیگم کا ہاتھ پکڑ لیا۔ خوش ہوں، بہت زیادہ خوش ہوں۔ عالم صاحب ان کو خوش دیکھ کر جانے لگے۔ بابا یار اب تو معاف کر دیں۔ وہ ان کے سینے سے لگ گیا کسی بچے کی طرح۔ بابا نے بہت مشکل سے مسکراہٹ روکی تھی۔ اگر میں شادی نہیں کرتا تو آج آپ کو دادا کا رتبہ کہاں سے ملتا؟ وہ ان کے سینے سے لگے بولا۔ بابا نے اس کے گرد بازو باندھ دیے۔ ویسے میرا ارادہ تم سے کبھی بھی ماننے کا نہیں تھا، لیکن خیر اپنے پوتے پوتیوں کے لیے اتنا تو کر سکتا ہوں میں۔ انہوں نے جیسے اس پر احسان کیا۔ فائزہ بیگم باپ بیٹے کے ملاپ پر بہت خوش ہوئیں۔ آنے والے بچے اور ماں کے لیے ڈھیروں دعائیں مانگی تھی۔ ان کے دل سے اس کے لیے بہت ڈھیروں دعائیں نکلی تھی۔ وہ گھر آیا تو بالکل خاموشی تھی۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں داخل ہوا اور بنا لائٹ جلائے بستر پر ڈھہ گیا۔ کانوں میں بس حالے کی آواز گونج رہی تھی، اس کی میٹھی آواز میں سرگوشی اسے بہت سکون دے رہی تھی۔ وہ نیند کی وادیوں میں اترتا چلا گیا۔ اسے اپنے سینے پر کسی کی انگلیوں کا لمس محسوس ہوا، لیکن وہ مدہوش پڑا رہا۔ کوئی اس کی شرٹ کے بٹن کھولے اس کے سینے پر پیار کر رہا تھا۔ روحان نے نیند میں ہی اسے کھینچ کر اپنے پاس کیا اور اس کی گردن میں سر چھپا کے سو گیا۔ زائش ایک ہاتھ اس کے بالوں میں اور دوسرا ہاتھ اس کی پیٹھ پر پھیرنے لگی، اپنے پاؤں سے روحان کی ٹانگوں کو سہلانے لگی۔ روحان کے دل و دماغ پر نیند میں بس حالے سوار تھی۔ زائش نے اس کا سر تھوڑا پیچھے کیا اور اس کے ہونٹوں پر جھک گئی۔ ایک دم بھگ سے روحان کی نیند اڑی۔ یہ خوشبو حالے کی نہیں تھی۔ اس نے زائش کو خود سے دور جھٹکا اور جلدی سے لائٹ آن کی۔ پورا کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ اس نے سرخ آنکھوں سے زائش کی طرف دیکھا۔ بلیک سلک کی سلیو لیس نائٹی جسے ڈوری کی مدد سے کندھوں سے تھام رکھا تھا، جو بمشکل گھٹنوں تک تھی، اس بیہودہ نائٹی میں اس کا جسم چھپنے کے بجائے اس کے نشیب و فراز واضح کر رہا تھا۔ اس نے نفرت سے سر جھٹکا تھا۔ یہاں کیا کر رہی ہو تم اس حلیے میں؟ اس نے دانت بھینچ کر اپنے غصے کو کنٹرول کیا تھا۔ روحان بیوی ہوں تمہاری تو یہیں رہوں گی نا تمہارے پاس، اور رہی حلیے کی بات تو آج ہماری ویڈنگ نائٹ ہے، اسے ہم کسی بھی ٹینشن میں ضائع نہیں کر سکتے۔ زائش اس کے پاس آ کر اسے کندھوں سے تھام کر بے باکی سے بولی تھی۔ وہ اس سے 2 قدم دور ہوا اور جا کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ دیکھو زائش، فی الحال میں بہت ٹینشن میں ہوں، مجھے ابھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اسی لیے کسی چیز میں جلد بازی مت کرو۔ مجھے لگتا ہے ہمیں ایک دوسرے کو اسپیس دینا چاہیے فی الحال، اس نے بہت تحمل سے زائش کو کہا۔ زائش نے سرخ آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا تھا اور جا کر اس کی گود میں بیٹھ گئی۔ روحان کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ اس کا بس نہیں چلا کہ وہ زائش کو اٹھا کر کھڑکی سے باہر پھینک دے، لیکن وہ خود پر ضبط کیے بیٹھا رہا۔ میں تمہاری بیوی ہوں، میرا حق ہے روحان تم پر، تم مجھے یوں اگنور نہیں کر سکتے۔ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو آخر یہ گریز کیوں؟ وہ اس کے سینے سے لگی پوچھنے لگی۔ روحان اٹھا اور اسے بیڈ پر دھکا دیا۔ فار گاڈ سیک زائش، نہیں کرتا میں تم سے پیار، سمجھ آئی؟ پیار نہیں کرتا میں، میرا دماغ گھمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تک سب ٹھیک نہیں کر دیتا ہوں میں، تم اس کمرے میں رہنا، میں دوسرے کمرے میں رہ لوں گا۔ مجھے سب ٹھیک کرنے دو، اس سے پہلے مجھے کوئی ٹینشن مت دو، ورنہ سب برباد ہو جائے گا۔ وہ غصے میں دھاڑتا کمرے سے نکل گیا۔ پیچھے زائش نے غصے میں کمرے کی ہر چیز پھینک دی۔ اتنی بے عزتی، اتنی اہانت
آنت کے احساس سے اس کا چہرہ لال ہو گیا۔ میں اپنی بے عزتی کا بدلہ تم سے لے کر رہوں گی روحان عالم، یاد رکھنا تم۔ وہ جب کمرے میں داخل ہوا تو وہ آنکھیں موندے لیٹی تھی۔ وہ اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ تھینکس جانا، مجھے اتنا پیارا تحفہ دینے کے لیے۔ زریان نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں، زریان کو خود پر جھکے پایا۔ میں بہت خوش ہوں جانا، لفظوں سے بیان نہیں کر سکتا۔ زیان نے جھک کر اس کی دونوں آنکھوں پر پیار کیا۔ وہ حیرانگی سے زیان کو دیکھنے لگی۔ آپ اتنے خوش کیوں ہیں زیان؟ زیان مسکرایا۔ آنا کی بے خبری صاف نظر آ رہی تھی اسے۔ اس سے پہلے کہ وہ بتاتا، ہالے آندھی طوفان کی طرح اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ زیان کو دیکھ کر اس کے قدم کو بریک لگی۔ زیان بھونکلا کر دور ہوا۔ ہالے شرمندگی سے واپس جانے لگی۔ سوری بھیا بھابھی، مجھے لگا آپ کمرے میں نہیں ہیں۔ ہالے اندر آ جاؤ پیچھے، زیان اسے کہتا جا کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ آنا بے وجہ ہی شرمندہ ہو گئی تھی۔ ہالے جلدی سے آ کر آنا کے گلے لگی۔ بہت بہت مبارک ہو بھابھی۔ ہالے نے مبارکباد دی۔ آنا اب بھی اسے حیرانی سے دیکھنے لگی۔ یہ سب اس کا حال پوچھنے کے بجائے مبارکباد کیوں دے رہے تھے؟ جبکہ زیان اسے دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ میں پھپھو بننے والی ہوں، میں بہت خوش ہوں، لیکن اگر بیبی ہوئی تو اس کا نام میں رکھوں گی، اور اگر بابا ہوا تو ازا آپو رکھیں گی۔ میں پہلے بتا رہی ہوں، آپ لوگ نام سوچ کر مت رکھنا۔ آنا تو بیبی کے نام پر ہی تھم گئی تھی، اچانک اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیا وہ پریگننٹ تھی؟ اس نے زیان کی طرف دیکھا جو اسے ہی مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ اس کی دھڑکنوں نے دھڑکنے سے انکار کر دیا۔ یہ خیال ہی جان لیوا تھا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ اس کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکل آئے۔ میں سچ میں ماما بنوں گی۔ اس نے جھلملاتی آنکھوں سے باری باری دونوں کی طرف دیکھ کر تصدیق چاہی۔ زریان نے سر کو خم دیا۔ دل تو کر رہا تھا اسے سینے میں بھینچ لے، پر ہائے، یہ ہالے کی انٹری بہت غلط ٹائم پہ ہوئی تھی۔ ہالے نے اسے سینے سے لگا لیا۔ جی بھابھی، آپ سچ میں ماما بنیں گی اور میں پھپھو، کتنا مزہ آئے گا نا؟ خوشی اس کے چہرے سے واضح تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایک ایک کر کے نیہا کے علاوہ سب کمرے میں آ گئے۔ سب نے اسے دعائیں دی۔ سارا بیگم کے علاوہ بی جان نے ڈھیر ساری ہدایت دی اسے۔ ماما اس کے لیے سوپ بنا کر لائیں اور اسے پلانے لگی۔ زریان بھی فریش ہونے واش روم میں چلا گیا۔ ویسے اماں، آپ کے پوتے کی بہو نے خوشخبری دینے میں بہت جلدی نہیں کر دی؟ ڈاکٹر سے پوچھ لیجیے گا کون سا مہینہ چل رہا ہے۔ آنا ان کی بات کا مطلب سمجھ کر اندر تک جل گئی۔ ابھی وہ جواب دیتی کہ سارا اپنی زبان کو لگام دو، کیا بول رہی ہو؟ بی جان نے بیٹی کو جھاڑ پلائی۔ فائزہ بیگم بھی افسوس سے انہیں دیکھنے لگی۔ ہالے خاموشی سے دیکھنے لگی کیونکہ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ارے اماں، کیا غلط کہہ رہی ہوں؟ خاندان کی اتنی اچھی لڑکیاں آپ کو نظر نہیں آئی؟ آپ کا پوتا خاندان سے باہر کی لڑکی لے آیا جس کا نہ خاندان کا پتہ ہے نہ باپ کا۔ بس پھپھو، میں اپنی بیوی کے بارے میں ایک لفظ نہیں سنوں گا۔ جو میرا خاندان ہے وہی میری بیوی کا خاندان ہے، لیکن آپ کو اتنا ہی شوق ہے اس کے بارے میں جاننے کا تو آپ کو سب بتا دوں۔ سکندر مرزا کی بیٹی ہے، جلال مرزا کی پوتی۔ اتنا کافی ہے یا کچھ اور سننا باقی ہے؟ وہ فریش ہو کر نکلا تھا کہ ان کی آخری بات سن کر وہ آپے سے باہر ہو گیا اور ان کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حقیقت کا آئینہ دکھایا۔ بی جان کا چہرہ ایسا تھا جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ ہالے بے یقینی سے آنا کو دیکھنے لگی۔ آنا نظریں جھکائے آنسو بہانے لگی۔ سکندر بھائی کی بیٹی ہالے ہے، یہ سکندر بھائی کی بیٹی نہیں ہو سکتی۔ سارا بیگم نے اس کی بات کاٹی۔ اچھا، کیا آپ بھول گئی ہیں؟ آپ کے نام نہاد بھائی نے صالحہ چچی سے پہلے بھی ایک شادی کی تھی کراچی میں۔ اگر بھول گئی ہیں تو میں یاد دلا دوں، راحمہ نام تھا ان کا۔ بیٹی ہونے کے جرم میں آپ کے بدقسمت بھائی نے ان کو طلاق دے دی تھی اور بیٹی سمیت انہیں گھر سے نکال دیا تھا۔ یہ ہے وہ بیٹی آنا۔ اب یہ میری بیوی ہے آنا زیان مرزا۔ اس نے چبا چبا کر ایک ایک لفظ ان کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ سارا بیگم کے پاس الفاظ ہی نہیں بچے تھے کہ کچھ کہہ سکیں۔ وہ خاموشی سے کمرے سے نکل گئیں۔ دروازے میں کھڑے دادا جان اور بابا نے زریان کی ایک ایک بات سنی تھی۔ وہ تھمے تھے، ابھی آنا کے بارے میں سن کر اسے مبارکباد دینے آئے تھے، لیکن یہ کیا حقیقت تھی جس سے وہ واقف نہ تھے؟
بی جان آنا کو سینے سے لگائے رونے لگی۔ ہائے میرا بدقسمت بیٹا، اپنی پھول سی بچیوں کے سر پر ہاتھ نہ رکھ سکا۔ ارے بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں، وہ کیسے ان بیٹیوں کی ہائے برداشت کرے گا۔ بی جان روئے جا رہی تھی۔ دادا جان اس کے پاس آئے اور بیڈ پر بیٹھ کر اسے سینے سے لگا لیا۔ وہ بالکل خاموش سی بس آنسو بہا رہی تھی۔ چپ میرا بچہ، مت رو، مجھے پتا ہوتا میری ایک اور پوتی بھی ہے تو میں کبھی تمہیں یتیمی کی زندگی نہیں گزارنے دیتا۔ ارے اس نے تو تمہاری ماں سے شادی کر کے ہمیں مڑ کر بھی نہ دیکھا، نہ ہمیں بتایا۔ مجھے تو باہر سے پتہ چلا، میں انتظار کرتا رہا کہ وہ آ کر اپنی شادی کا بتائے گا اور ہمیں منانے کی کوشش کرے گا، لیکن اس نے نہیں بتایا، نہ منایا۔ اگر مجھے تمہارا پتہ ہوتا تو میں حالے کی طرح ہمیشہ تمہیں بھی سینے سے لگا کے رکھتا۔ اللہ نے سکندر کو جنت حاصل کرنے کا اتنا اچھا موقع دیا تھا، لیکن اس نے گنوا دیا۔ لیکن یہ تمہارا دادا کبھی تم دونوں کو کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دے گا۔ دادا جان نے اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر کہا۔ بابا نے بھی اسے پیار دیا۔ اس کے دل میں جو نفرت مرزا خاندان کے لیے تھی وہ تو اسی دن ختم ہو گئی تھی جب رحیمہ بیگم نے اس سے کہا کہ ان کے ساتھ جو بھی ہوا اس میں سکندر کے علاوہ کسی کا کوئی قصور نہیں، لیکن پھر بھی ایک خلش تھی کہ انہوں نے رحیمہ بیگم کو قبول کیوں نہیں کیا۔ آج وہ خلش بھی ختم ہو گئی۔ حالے آنکھوں میں آنسو بھرے یکٹک اسے دیکھ رہی تھی، بس نہ کچھ کہا نہ پوچھا۔ آنا نے جب اسے دیکھا تو اپنے بازو وا کر دیے۔ وہ روتے ہوئے آنا کی سینے سے لگ گئی۔ وہ دونوں وہ بیٹیاں تھیں جسے ان کے باپ نے دیکھنا بھی گوارا نہ کیا تھا، لیکن حالے کو کبھی باپ کی کمی محسوس ہی نہیں ہوئی تھی۔ مرزا خاندان کے ہر فرد نے اسے اتنا پیار دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تو آنا کے لیے تھے جو باپ کے زندہ ہوتے ہوئے بھی یتیموں جیسی زندگی گزار رہی تھی۔ چلو بچوں چپ ہو جاؤ، اب رونا دھونا بند کرو۔ حالے چلو فریش ہو جاؤ، اور خوشی کے موقع پر آنسو نہیں بہاتے۔ آنا تم بھی فریش ہو کر زریان کے ساتھ نیچے آ جانا، میں اچھا سا ناشتہ بنواتی ہوں۔ ماما سب کو اشارہ کر کے حالے اور بی جان کو لیے کمرے سے نکل گئیں۔ آنا اٹھی اور زریان کے گلے لگ گئی۔ تھینک یو زریان، مجھے اتنا پیار اور عزت دینے کے لیے۔ زریان نے مسکرا کر اسے خود میں بھینچ لیا۔ اگلے دن جب وہ اٹھا تو اسے کمرے میں دیکھ کر اسے سب یاد آ گیا۔ وہ رات دلشیر کے کمرے میں ہی سو گیا تھا۔ وہ باہر نکلا تو وہ کچن میں شاید چائے بنا رہی تھی۔ سادے سے شلوار قمیص پہنے وہ بالکل کل والی زائش سے الگ لگ رہی تھی۔ بنا میک اپ کے وہ بہت اداس لگی۔ روحان کو اپنی حرکت پر شرمندگی ہوئی۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ جلد ہی کوئی صحیح وقت دیکھ کے زائش سے بات کرے گا۔ وہ اس رشتے کو نہیں نبھا سکتا تھا۔ وہ اس کے لیے ایک بہترین حل تلاش کر کے اسے اس رشتے سے آزاد ہو جائے گا۔ زائش کی نظر اس پر پڑی تو اس نے روحان کو سلام کیا، جس کا اس نے سر ہلا کر جواب دیا اور اپنے کمرے میں گھس گیا۔ تھوڑی دیر بعد اپنے کچھ کپڑے اور ضروری سامان لے کر باہر آیا۔ زائش اس کی ایک ایک کارروائی غور سے دیکھ رہی تھی۔ اپنے کمرے سے نکلا اور دلشیر کے کمرے میں گھس گیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ کمرے سے نکسک تیار نکلا، بلو فارمل پینٹ کے ساتھ وائٹ شرٹ اور بلو ہی کوٹ ہاتھ میں لیے۔ وہ بہت ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ زائش کے لیے اس پر سے نظریں ہٹانا مشکل تھا، لیکن اس نے خود پر قابو پایا۔ روحان ناشتہ لاؤں تمہارے لیے؟ اس نے مشرقی بیویوں کی طرح پوچھا۔ روحان نے ایک نظر اسے دیکھا۔ وہ سمجھ رہا تھا زائش اس کے لیے خود کو بدل رہی تھی۔ نہیں مجھے بھوک نہیں، میں چلتا ہوں۔ وہ اپنا لیپ ٹاپ اور گاڑی کی چابی اٹھائے گھر سے نکل گیا۔ زائش نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچ لی۔ آج رات تمہیں ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا، اس نے دل میں عہد کیا اور اپنی ماں کو کال ملا لی۔ رات جب روحان آفس سے آیا تو زائش ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اسے نظر انداز کر کے جانے لگا۔ وہ جلدی سے کھڑی ہوئی اور اس کے سامنے آئی۔